بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے یعنی اللہ نے، یہ قیامت کے دن اللہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کیے جائیں گے. اور یاد رکھیے یہ قرآن کا انداز ہے کہ جس کا واقع ہونا یقینی ہے اللہ اس کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی اس میں شک نہ کرنا کہ یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا فرض کریں الیکشن ہو رہا ہو اور کوئی بندہ دوسرے سے کہے، وہ کہے میں الیکشن جیتوں گا، وہ کہے تو جیت گیا، میں کہہ رہا ہوں یعنی تیری جیت آلریڈی وجود میں آ چکی ہے. تو کوئی اور کہے تو اس نے تو فراڈ ہی کرنا ہے یا خوشامد میں کہے گا جی تسی جیت گئے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کا ہو گیا کام. لیکن اگر اللہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، اتنا یقینی ہے جیسے ہو چکا ہے، اس میں شک نہ کرنا. تو یہ ماضی کے لفظ. اور جب میں نے یہ اوپر کی جو بات ہوئی تھی، اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں. توجہ فرمائیے، یہاں پہ لفظ استعمال کیا وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی، کس پر؟ حواریین پر. اب ہمارے ذہن میں آئے گا وحی تو انبیاء پہ ہوتی ہے، تو یاد رکھیے لفظ وحی قرآن میں غیر نبی حتیٰ کہ حیوان کے بارے میں بھی استعمال ہوا. تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب وہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو اللہ نے اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالا ہے، اللہ نے ڈالا، اللہ نے گائیڈ کیا تو نے کیا کیا کرنا ہے، اس کو وحی کہا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس انبیاء والی وحی سے سیپریٹ کرنے کے لیے جو انبیاء سے ہی مخصوص ہے اور غیر نبی پر نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں الہام. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، لیکن غیر نبی حتیٰ کہ حیوان کے بارے میں بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں استعمال کیا ہے، حضرت مریم کے بارے میں استعمال کیا ہے. واضح انشاءاللہ. ایک وحی خاص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے نبی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو بتا دے، اللہ کا پیغام پہنچا دے. یہاں پر بھی لہٰذا انہوں نے ترجمہ اس کا الہام کا کیا ہے. اور جب میں نے یعنی اللہ نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں. یہاں پر ایک اور سوال، حواری تو ہیں ہی وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بڑی آزمائش دین کے دفاع کی کرنی تھی، اس کے لیے خاص طور پر یہ الہام کیا گیا کہ تم نے ایک دفعہ گویا کہ تجدید کرنی اپنے ایمان کی اس بڑے امتحان میں داخل ہونے کے لیے. ورنہ حواری تھے ہی وہی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کر لیا تھا اور ان کے ساتھیوں میں سے تھے. البتہ قرآن نے بتایا وہ ان کے اندر ہی 2 نمبر لوگ بھی موجود تھے. اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی حضرت عیسیٰ یا مراد ایمان لے آئے، قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور تو گواہ بن جا، اے اللہ تو اس بات پر گواہی دے، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اس بات پر آپ گواہی دیں کہ یقیناً ہم مسلمون یعنی تسلیم ہے، ہم نے سر جھکا دیا ہے، ہم نے بات مان لی ہے. 112
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں کی ایک ڈیمانڈ حضرت عیسیٰ سے. اچھا، یہ جو اللہ کے نبی سے معجزہ ڈیمانڈ کرنا ہے، ڈیمانڈ کرنے والی کی نیت کا بہت ایفیکٹ ہے اگلے جواب پر جو اللہ دیتا ہے. خود رسول اللہ سے بہت سارے معجزے ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا کام ہے، میں تو ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا، اس کی مرضی ہوگی تو وہ کرے گا. سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بہت ساری ڈیمانڈوں کافروں کی، اور اللہ کے نبی کا جواب، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں جو رسول ہے، یہ ڈیمانڈ میرے سے مت کرو، کیونکہ وہ ڈیمانڈز بہانے تھے. لیکن اگر خلوص نیت سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو اللہ کا رسپانس پھر ویسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی. جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی کمی اور نقص پر گواہی دے رہے ہیں. تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے. کون سی طاقت؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل کر دے. تیرا اللہ یہ کر سکتا ہے. قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ ڈیمانڈز اللہ سے نہ کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، یہ جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے گزر بھی چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کی ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ تجھ پر جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں ہمیں دکھا دیتا. تو اس ڈیمانڈ کا پورا ہونا کیسے ہوا؟ بجلی اللہ نے ان پہ گرائی اور سب کو مار ڈالا، سزا مل گئی. لیکن یہاں پر اللہ نے نہ حضرت، اب ان حواریوں نے جب دلیل دی اپنی ڈیمانڈ کی، تو چونکہ کچھ لوگ واقعاً اپنے اطمینان قلب کے لیے کہہ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ سے دعا مانگی اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بارے میں. اب انہوں نے کیا کہا؟ یہ آج کے لیے آخری آیت ہے، انشاءاللہ کل اس کو ہم جاری رکھیں گے. قالوا، اب جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، تو یہ کیسی باتیں کر رہے؟ قالوا، کہنے لگے، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. اب دیکھیں، اس قسم کی ڈیمانڈ خود حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی اللہ سے. اور ایک اور ڈیمانڈ کے جو روایت کے مطابق حضرت عزیر تھے، یہ آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے اس کے ایک دو آیتیں چھوڑ کر یہ دونوں واقعات ہیں، پہلے حضرت عزیر والا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم والا. حضرت عزیر گزرے بستی سے اور وہ ساری گری پڑی تھی، ویران کھنڈرات تھے، تو انہوں نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. تو پھر ان کا واقعہ پیش آیا. اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم بہت ہی عظیم الشان نبی ہیں، جب انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردہ کیسے زندہ کرتے. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ تجھے ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا ہے، ایمان تو ہے مجھے، ولکن لیطمئن قلبی، ایک اطمینان قلب. ظاہر ہے یہ جو بشر کا پیکر ہے وہ جب دیکھتا ہے سامنے مادی چیز کو ہوتے ہوئے تو ذرا اس کو زیادہ اطمینان قلب ہو جاتا ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن چاہتا ہوں. پھر اللہ نے وہ ڈیمانڈ مان لی اور کہا پرندے پکڑو اور انہیں اپنے سے مانوس کرو، اور پھر آخر تک واقعہ یہ تیسرے سپارے کے شروع میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے حواریوں نے کیا دلیل دی؟ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل ذرا مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل ذرا مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں علم ہو جائے کہ تو نے یقیناً سچ بولا ہے جو ہم سے کہا ہے.
جنت بھی ہے، فلان بھی ہے، ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فیل کریں، اطمینان قلب حاصل کریں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم اس معجزے پر گویا کہ گواہ بھی بن جائیں. کوئی کہے تو ہم کہیں ہم نے خود دیکھا ہے. تو یہ جب انہوں نے باتیں کی تو جو اگلی آیت ہے کہ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پھر دعا مانگی، یا اللہ اس دسترخوان کو ہم پر نازل فرما تاکہ یہ ہمارے لیے عید بن جائے. اور انشاءاللہ کل ہم اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.